بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ڈونلڈ ٹرمپ کا پاکستان اور عالمی حالات کے اثرات جو ہیں وہ ستاروں کی روشنی میں کیا صورتحال اختیار کریں گے، اس کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جن لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل سبسکرائب کریں اور ویڈیو جو ہے وہ شیئر کریں، کومنٹس کریں اور لائک کریں۔ اب صورتحال اگر دیکھیں 21 جنوری سے لے کے تو اگلے چند ماہ کے دوران جو ہے وہ کیا صورتحال اختیار کرنے والے ہیں حالات، ڈونلڈ ٹرمپ، رچرڈ گرنیل اور مارکو روبیو، یہ خان صاحب کے ستاروں کی موجودہ سچویشن اور پاکستان کے مستقبل اور امریکہ پاکستان تعلقات پر گہرا اثر ڈالتے ہیں۔ ٹرمپ کے دوبارہ صدر بننے کے بعد 20 جنوری 2025 کو انہوں نے جو اپنی اوتھ لی ہے، ان کے لیے میدان سیاست میں کئی مشکلات اور کئی مواقع جو ہیں وہ ظاہر ہوں گے۔ موجودہ صورتحال جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی وہ یہ ہے کہ جرمنی ان کا ستارہ ہے جو ان کے فیصلے جلدی کرنے کی صلاحیت اور سیاسی معاملات میں مضبوط موقف کی نشاندہی کرتا ہے۔ مشتری اور ذہن کا ملاپ جو ہے وہ ان کے لیے طاقتور اور قانون سازی اور ایگزیکٹو آرڈر جو ہے وہ جاری کرنے کا وقت ظاہر کر رہا ہے۔ مزید یہ پیشن گوئی ہے کہ ان کی جارحانہ حکمت عملی اور عالمی سیاست میں امریکہ کے اثر و رسوخ کو بڑھاوا ملنے کی طرف بھی نشاندہی ہوتی ہے۔ اب پاکستان کا اگر جائزہ لیا جائے تو پاکستان کے ذائچے میں زحل اور راہو کا اثر جو ہے وہ بین الاقوامی دباؤ اور انسانی حقوق کے مسائل کی طرف بڑھتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اب یہ دیکھیں جہاں راہو اور کیٹو کا انٹری ہو جائے وہاں حالات جو ہیں وہ تیزی سے یا تو بگڑتے ہیں یا وہ تیزی سے امپروومنٹ ہوتی ہے۔ اب چاند کی کمزور حالت جو ہے وہ اندرونی سیاست اور معیشت میں عدم استحکام کو بھی ظاہر کر رہی ہے، جو کہ بیرونی ممالک کے لیے پاکستان پر دباؤ جو ہے وہ ڈالنے کا مواقع جو ہے وہ ظاہر کرتی ہے۔ پاکستان کے سیارے 2025 کی ابتدا میں عالمی سطح پر تنقید کا سامنا کریں گے اور یہ نشاندہی کرتے ہیں کیونکہ خاص طور پر پاکستان کو سب سے زیادہ جن مشکلات کا سامنا ہے اس وقت وہ انسانی حقوق کے مسائل ہیں۔ اب ٹرمپ کی پالیسی جو ہے وہ پاکستان کے بارے میں، ٹرمپ جو عہدہ صدارت میں امریکی انتظامیہ جو ہے وہ انسانی حقوق کے مسائل کو بنیاد بنا کر پاکستان پر دباؤ جو ہے وہ ڈالے گی۔ اقوام متحدہ اور دیگر عالمی ادارے جو ہیں وہ پاکستان کو اپنی پالیسیوں پر نظر ثانی کرنے کا کہیں گے۔ اب پاکستان آگے کیا کرتا ہے اس کے بارے میں تو دیکھنا ہوگا، کیونکہ ٹرمپ کے جو ذائچے میں مشتری کی پوزیشن ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ وہ فوجی امداد میں اور انسانی حقوق اور دہشت گردی کے خلاف کارکردگی سے اپنی حمایت جو ہے وہ اس کو مشروط کریں گے، اور اس کی وجہ سے پاکستان کی جو فوجی امداد ہے اور فوج اس پر دباؤ جو ہے وہ بڑھے گا، کیونکہ پاکستان جو ہے وہ کئی طرح سے امریکی امداد پر انحصار کرتا ہے۔ پاکستان میں سیاسی قیدیوں خاص طور پر خان صاحب کی رہائی کے لیے عالمی دباؤ جو ہے وہ آنے والے دنوں میں بڑھے گا، اور یہ ممکن ہے کہ ٹرمپ کی قیادت جو ہے وہ ٹرمپ کی قیادت میں امریکہ جو ہے وہ اس سلسلے میں کوئی اقدام جو ہے وہ بین الاقوامی سطح پر جو ہے وہ اٹھائے۔ اس وقت چودھری جو ہے وہ امریکہ پوری دنیا کا، تو اس کا جو اثر و رسوخ ہے وہ یورپ تک ہے۔ وہ کوئی اگر اعلان کرے گا تو اس کا اثر جو ہے یہ نہیں ہے کہ امریکہ تک ہی محدود رہے گا، وہ یورپ تک بھی جائے گا۔ تو پوزیشن جو ہے وہ یہ ظاہر کرتی ہے کہ اگر پاکستان نے انسانی حقوق کے معاملات پر تعاون نہ کیا تو پاکستان کو عالمی اور اقتصادی اور تجارتی جو پابندیاں ہیں ان کا سامنا کرنا پڑے گا، اور اگر پاکستان نے کوئی تعمیری اقدامات کیے تو اس میں تجارتی مراعات جو ہیں وہ پاکستان کو مل سکتی ہیں۔ اب علاقائی تعلقات جو ہیں وہ علاقائی سیاست میں امریکی اثر و رسوخ جو ہے وہ اس کو دیکھ لیا جائے تو ٹرمپ انتظامیہ جو ہے وہ بھارت کے ساتھ اپنے تعلقات کو مضبوط کرے گی اور اس چیز کا دباؤ جو ہے وہ پاکستان پر بڑھے گا۔ لیکن چین کے ساتھ بڑھتے ہوئے تناؤ کے پیش نظر امریکہ جو ہے وہ پاکستان کو کچھ حد تک رعایت جو ہے وہ دے سکتا ہے تاکہ خطے میں توازن جو ہے وہ برقرار رہ سکے۔ امریکہ پاکستان تعلقات کا اب جو مستقبل نظر آ رہا ہے وہ پاکستان اگر انسانی حقوق کے معاملات میں بہتری لاتا ہے تو پاکستان اپنی اندرونی سیاست کو مستحکم کرتا ہے، تو پھر امریکہ کے پاکستان کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ بہتر ہو سکتے ہیں۔ اور اگر منفی پہلو اس کا دیکھ لیا جائے تو داخلی انتشار اور عالمی دباؤ کے جواب میں اگر پاکستان اپنا سخت موقف اپناتا ہے تو تعلقات جو ہیں وہ مزید خراب ہوں گے۔ خان صاحب کے ذائچے میں سورج کی مضبوطی جو ہے وہ یہ ظاہر کرتی ہے کہ ان کی رہائی کے امکانات جو ہیں وہ بڑھ سکتے ہیں، خاص طور پر عالمی دباؤ کی وجہ سے۔ اگر عمران خان سیاسی میدان میں واپس آتے ہیں تو وہ پاکستان کے لیے عالمی سطح پر ایک مضبوط موقف جو ہے وہ پیش کر سکتے ہیں۔ یہ
جو اس کی پالیسیاں ہیں خان صاحب کی، وہ چونکہ ٹرمپ کو بھی سوٹ کرتی ہیں. جس اسکول آف تھاٹ سے خان صاحب کا تعلق ہے اسی اسکول آف تھاٹ سے ڈونلڈ ٹرمپ کا تعلق ہے. تو اگر خان صاحب سیاسی طور پر کوئی کردار ادا کرتے ہیں تو اس سے پاکستان کی جو اکانومی ہے اس کو اور پاکستان کے حالات جو ہیں وہ تیزی سے بڑھنے کا اور بوسٹ ہونے کا چانس جو ہے وہ کافی زیادہ ہے. یہ تھی آج کی ویڈیو. نئے ویڈیو کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.